بول کے کوچ چیئرمین شعیب شیخ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹلی یارڈ میں دراصل بول کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا. اس کے تانے بانے ایک چینل کے مالک سے جڑتے ہیں. تب سے تسلیم کر لیا گیا کہ کوئی جرم ہوا ہی نہیں. تو پھر ہمارے خلاف کیس کا کیا جواز ہے؟ پروگرام تجزیہ میں شعیب شیخ نے اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں پیش کر دیا. علی کا قول ہے جو بڑا مشہور اور آپ نے بالکل اس کو آپ نے سنا ہوگا. جو نظام ہے وہ کفر کا تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. چھاپے، گرفتاریاں، پرچے، مقدمے اور پیشیاں، بول کے خلاف ظلم کے ضابطے اور انتقامی کارروائیاں. اف کیا ظلم ہے. حضرت علی کا قول ہے جو نظام ہے وہ کفر کا تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. کو چیئرمین بول شعیب شیخ نے اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں پیش کر دیا. شعیب شیخ نے سوال اٹھایا کہ جب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ جرم نہیں ہوا تو پھر اس کیس کا کیا جواز ہے؟ بات یہ ہے کہ بھائی جب ان دا اینڈ وہ اعتراف کر لیا اس ادارے نے اپنی مدعی اور تفتیشی اسٹیٹمنٹ میں کہہ دیا کہ سب کچھ لیگل ہے، کبھی کوئی کرائم ہی نہیں ہوا، تو میرا سوال اب یہ اٹھتا ہے بھائی کہ پھر یہ کیس کون چلا رہا ہے؟ تو نہیں چلا رہے تو کیس چلا کون رہا ہے؟ بریت ہو کیوں نہیں رہی؟ شعیب شیخ نے کہا ایگزیک کو بہانہ بنا کر دراصل بول کو نشانہ بنایا گیا. تو ان دا اینڈ غرض یہ کہ انہوں نے کہا جی جو بھی کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا وہ سارا لیگل تھا اور کبھی کوئی کرائم ہوا ہی نہیں. یہ ان کے جملے ہیں، میں بالکل ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کبھی کوئی کرائم ہی نہیں کمٹ ہوا لیکن کیس چل رہا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ جب ایک آئی او، ایک مدعی، ایک تفتیشی افسر خود جمع کرائے تو وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے بہاف پہ جمع کرا رہا ہے نا. وہ اسٹیٹمنٹ ہائی کورٹ میں سبمٹ کیا اس نے، یہ چھوٹے کورٹ کی جرا کے دوران تھوڑی کہا ہے. اور یہی اسٹیٹمنٹ اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے نے یہی اسٹیٹمنٹ اس قسم کی ایک رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی سبمٹ کی، اس میں بھی یہی بات کی. اب ایک ادارہ جو خود مدعی اور تفتیش کر رہا تھا وہ یہ مان چکا لیکن ہمارا کیس چل رہا ہے. یہ میں حیران کن بات یہ ہے، وہ اپنے اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ اصل میں کیس اس لیے ہوا تھا کہ ایک سازش ہوئی تھی، ایک چینل مالک نے سازش کی تھی. یہ اس کے گواہ نے اعتراف کیا ہے اور نام بھی ہے اس میں اس مالک کا. پلس اس وقت کا جو انٹیریئر منسٹر تھے چودھری نثار صاحب، انہوں نے ٹی وی کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا کہ میں چند مالکان آئے تھے اور ہم نے اس وجہ سے کیا ہے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اسی کیس کے ریکارڈ کا حصہ ہے یہ بات بھی. غرض یہ کہ ایک سازش ہوئی جس کی وجہ سے یہ آپ نے کیس درج کیا اور آپ نے 6 گھنٹے کے اندر ایک آرٹیکل کے اکاؤنٹ بند، گاڑیاں فریز، کمپنی پہ قبضہ، جتنے ہمارے آفیسز تھے ان پہ قبضہ اور پتہ نہیں کیا ظلم و بربریت کی ایک داستان رقم کی. شعیب شیخ نے سوال اٹھایا کہ جب تفتیشی ادارہ تسلیم کر چکا کہ غیر قانونی کام نہیں ہوا تو اب یہ کیس کون چلا رہا ہے؟ سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس معزز جسٹس نے ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ، جو ابھی ریسنٹ آرڈر ہے، اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ جی بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب لگیں گی، کب ایکسیپٹ ہو جانی چاہیے. اس میں سے ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ جی جب کوئی کرائم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ عدالتوں پہ بوجھ نہ رہے، وہ کیسز چلتے نہ رہے. یہ سٹیٹمنٹ پاس کر یہ ججمنٹ ہے. اب یہ سب کورٹس نے ماننا ہے اس کو کہ ہمارا کیس چلا کون رہا ہے جب یہ سب مانا جا چکا ہے اور سپریم کورٹ مثال کب سے قائم کرنا شروع کیا. بول کے کو چیئرمین نے کہا آئی ٹی کمپنیز کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا گیا تو ملک کے لیے زر مبادلہ کیسے جمع ہو سکے گا اور بے روزگاری بھی بڑھے گی. ایگزیکٹلی اسی قسم کے کیس میں انہوں نے کچھ آئی ٹی کمپنیز کے اوپر چھاپا مارا، ایف آئی اے نے، اور اسی قسم کی کارروائی کی. اچھا اس کیس کے اندر تو ان آئی ٹی کمپنیز کے خلاف امریکن گورنمنٹ کے ایک آفس کی سینکشنز ہیں جو پارٹ ہے اس کیس کا، لیکن ایف آئی اے نے بعد میں کہا جی ہم اس کیس کو چلانا نہیں چاہتے، بری کر دیا عدالت نے. اسی سندھ ہائی کورٹ نے بری کر دیا اس کو. ہمارا سندھ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، ان کو بری کر دیا. جبکہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کے بارے میں کئی بات کی کہ یہ بریت کیسے ہے جب سینکشنز لگ گئی اور دس اینڈ دیٹ. لیکن میں تو سمجھتا ہوں ہمارے ملک کی آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کا یہ کیس رجسٹر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ آئی ٹی ایکسپورٹر کے ساتھ اس طرح کے ظلم کریں گے تو کون ایکسپورٹ کرے گا؟ پھر جب آئی ٹی کی ایکسپورٹ نہیں ہوگی پھر نہ نوکریاں ہوں گی، نہ امپلائمنٹ ہوگی. آپ سوچیں نا، بلینز آف ڈالر کی ایکسپورٹ ہم کر سکتے تھے پاکستان سے، وہ آپ نے ڈیمیج کیے، پاکستان کا نقصان ہوا. ظلم کے ان تمام ضابطوں، انتقامی کارروائیوں اور اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود بول ملک میں آئین کی پاسداری، قانون کی پابندی، انصاف کی عملداری، عدلیہ کی آزادی اور وطن عزیز کی خود مختاری کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. اف کیا ظلم ہے. بول ایک دفعہ پھر سازشی عناصر کے نشانے پر. کو چیئرمین بول شعیب شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا. تفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں. ایگزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا. ایگزیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے. اس پر ستم ظریفی یہ کہ بریت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے.
फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गईं। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।